السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کے لیے اللہ نے توفیق دی یہاں جمع ہوئے. رات کا بہت حصہ گزر چکا، آپ حضرات بھی بہت تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے مختصر سے وقت میں دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہی دو باتیں آج کا موضوع ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا. ایک تو یہ سمجھنا ہے تھوڑی سی بات کو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا، اور دوسری بات آج کی نشست میں یہ سمجھنی ہے کہ کیوں بھیجا. بس یہی آج کا موضوع ہے، کس شان کے ساتھ بھیجا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس لیے بھیجا. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ مجمع میں یہ بات بیان کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے. دوسری یہ بات بیان کی جائے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، کیونکہ آج امت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہوں گا بھول گئی، میں کہہ رہا ہوں پورا نہیں کر رہی. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے کسی کام سے، اور آپ اس کے لیے
لائٹیں بھی لگائیں، دیگیں پکوائیں، پھول نچھاور کریں، اور وہ مہمان جس مقصد کے لیے آیا ہو آپ اس مقصد کو پورا نہ کریں، تو کیا یہ لائٹنگ سے اور پھولوں سے اور دیگوں سے وہ مہمان راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے، جس کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، اپنے کام کے لیے، خاص کام کے لیے، وہ کام تو پورا نہیں کیا۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا۔ ابھی اللہ نے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس کے پہلے حصے کی۔ اس کا صرف ترجمہ سنیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس شان کے ساتھ بھیجا۔ محمد الرسول اللہ، آیت یہاں سے شروع ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کو ماننے والے ہوں گے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کوئی کام الٹ تو نہیں ہو گیا کہ ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ آپس میں لڑ مر رہے مسلمان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، ان کو ماننے والوں کی شان جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ تو بیان ہوئی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ شان بیان ہوئی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ان کے صحابہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں کیا۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر مبارک تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بس اب سلسلہ ختم نبوت کا۔ ایسا نہیں ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود تھا، اس شان کے ساتھ بھیجا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کو دیکھ کر جو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوموں کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی تھی۔ گزشتہ انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک اپنی قوم کو بتا دیا تھا۔ یہ بات بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 تلاوت کیجیے 28ویں پارے میں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بتا دیا تھا،
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بنی اسرائیل کو اس آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے 3 باتیں کہیں جو اس آیت میں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس قوم نے تینوں میں سے ایک بات بھی نہیں مانی جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی۔ آیت کا ترجمہ میرے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔ انی رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عیسائیوں نے رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کیجیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسیح ابن اللہ، یہ عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ ہوں میں، انہوں نے کہا نہیں ابن اللہ ہے، یہ بات بھی نہیں مانی۔ دوسری بات وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، یہ میرے سامنے جو کتاب تورات ہے، مجھ سے پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان پر یہ تورات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب تھی۔ عیسائی یہ بھی نہیں مانتے تھے۔ تیسری بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں نے اب ذرا الگ کر کے پڑھا ہے، وہ تو حمزہ وصلی ہے نا، بعد میں پھر شاگرد پھر پکڑتے پھریں گے استاد جی آپ نے وہ حمزہ وصلی نہیں پڑھا، یہ تو من بعد اسمہ احمد ہے۔ لیکن میری آپ آواز پر توجہ دیجیے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور من بعدی کو بھی اچھی طرح سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد آئیں گے۔ دیکھیے کس شان کے ساتھ بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا میرے بعد آئیں گے، اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے من بعدی کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا۔ دیکھیں سچا قرآن، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ اور میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں چاہوں گا ماشاءاللہ نوجوان بچے بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کروں گا یہ بات بچوں کو بھی سمجھ میں آئے، یہ ساری باتیں سمجھنی ہیں آپ نے انشاءاللہ، بڑوں کو تو سمجھ میں آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، علماء کو پہلے سے معلوم ہے، سب بچوں کو معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یہ کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے، جناب عبد المطلب نے نام رکھا، محمد نام دادا نے رکھا۔ اور احمد نام کیسے رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو پیدائش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے تھے، جناب عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ سورہ والضحیٰ تو آتی ہے نا سارے بچوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس میں بیان ہوئی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اور عجیب بات ذہن میں رکھیے گا، گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ یتیم ہوں گے۔ ایک اور عجیب بات ذہن میں رکھیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی معلومات پہلے یہود و نصارہ کے ذہنوں میں تھیں کہ اگر سورۃ البقرہ کی وہ آیت چھوٹی سی آپ پڑھیں نا،
تو آپ کو اندازہ ہوگا کس شان کے ساتھ بھیجا. اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اچھی طرح پہچانتے تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اچھی طرح پہچانتے تھے. جب آپ تشریف لائے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہود و نصارہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. آپ کہتے ہیں نا یہ میرا بیٹا ہے, اس طرح پہچانتے تھے. یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے. اب میری باتوں کو نہ ذہن میں رکھیے گا, بھولیے گا نہیں. میرے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو چلائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو محمد نام رکھا آپ کے دادا نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور احمد نام کیسے رکھا گیا وہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں بچوں نے بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب وفات پا گئے. جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو رات کو خواب آیا پیدائش سے پہلے کہ تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھنا. اس طرح عام نام احمد رکھا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھوایا نام؟ آپ حضرات سارے ہی سمجھ جائیں گے بات کو. اب آج کل جو کیلنڈر چل رہا ہے یہ ہے 2024. آج کل جو کیلنڈر چل رہا ہے عیسوی کیلنڈر, عیسیٰ علیہ السلام سے کیلنڈر شروع ہوا اس لیے اس کو عیسوی کہتے ہیں. تو عیسوی کیلنڈر آج کل 2024 ہے. اور اس 2024 والے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اپریل کے مہینے میں سن 571 عیسوی میں. یہ جو 2024 چل رہا ہے اس کیلنڈر کے اعتبار سے 571 عیسوی میں تشریف لائے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال کے بعد. بڑا پکا ہے کیلنڈر. 570 سال کے بعد تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو. اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا تو اگلی بات بھی سمجھیے گا. بہت مشہور سیرت نگار, بڑی عظیم کتاب انہوں نے سیرت کی لکھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, قاضی سید سلمان منصور پوری. وہ عوام کی کتاب نہیں ہے, خواص کی کتاب ہے پڑھنے والی سیرت کی. اس میں تقابل ادیان کو سامنے رکھ کر سیرت طیبہ لکھی گئی ہے. عام بندے کے بس میں نہیں ہے وہ. لیکن عام بندے بہت پوچھتے ہیں کہ ہم سیرت کی کتاب کون سی مطالعہ کریں کہ بس وہ کافی ہو جائے ہمیں. جو بندہ سیرت کی کتاب پڑھنا چاہتا, بہت سی ماشاءاللہ ہمارے اکابر نے بہت سیرت کی کتابیں لکھی, لیکن جو کمال کی کتاب ہے نا اب تک وہ ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الحدیث و تفسیر جامع شفیع حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ. ایک پیراگراف نہیں ہے جو بغیر حوالے کے لکھا ہو, پوری سیرت 3 جلدوں میں. ایک پیراگراف ایسا نہیں ہے جس کا حوالہ انہوں نے نہ دیا, بغیر حوالے کے بات ہی نہیں کی. کسی نے پڑھنی ہو تو آسان اردو اور مکمل سیرت. لیکن رحمت للعالمین قاضی سید سلمان منصور پوری نے جو سیرت کی کتاب لکھی اس میں ایک انہوں نے دعویٰ کیا ہے, چیلنج دیا ہے, اور آج تک اس چیلنج کا, اس دعوے کا جواب نہیں آیا. پکی بات ہے. قاضی سید سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے مطابق وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد, یعنی عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے اپنی قوم کو آخری نبی کا نام بتا چکے تھے. قاضی سید سلمان منصور پوری کا دعویٰ غور سے سنیں. کہتے 570 سال گزرنے کے باوجود کہ نام آؤٹ ہو چکا تھا, باہر آ چکا تھا, لوگوں کو پتا تھا, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی بچے کا نام اس کی ماں نے احمد نہیں رکھا. بہت عجیب بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نام عیسیٰ علیہ السلام بتا چکے تھے. میں نے کوئی ایسی خامخواہ تاریخی روایتیں نہیں بتائی. اچھا, یہ قرآن مجید نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخری نبی کا نام احمد بتا چکے تھے, لیکن 570 سال گزرنے کے باوجود اس میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. اللہ نے رکھوایا تو آمنہ کے لال کو کیسے رکھوایا؟
آمنہ کے ذریعے رکھوایا۔ صلو علیہ وآلہ۔ اور پھر گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کا ذکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں تک موجود تھیں، جسم کی جسمانی نشانیاں گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھیں۔ اتنے سارے محدثین ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، مجھے معلوم علم حدیث کے ماہر ترین بیٹھے ہیں، ساری صحاح ستہ کی کتابوں میں باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت، دو کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا سرمئی رنگ کا گوشت کبوتری کے انڈے جتنا برابر ابھرا ہوا تھا، اور یہ پیدائشی نشان تھا، اور اس کو خاتم النبوہ کہتے ہیں، مہر نبوت۔ تمام محدثین گواہ ہیں۔ اور یہ جسمانی نشانی بھی گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھی۔ یہ بچوں نے بھی نا ایک واقعہ سیرت کا پڑھا ہوگا، بحیرہ راہب والا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ پہلے جو بزرگ موجود ہیں انہوں نے 5ویں 6ٹھی کلاس میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا، اردو کی کتاب میں، اب وہ ختم کر دیا وہاں سے، بحیرہ راہب والا واقعہ۔ اور جتنے علماء موجود ہیں سب کو معلوم ہے یہ بحیرہ راہب والا واقعہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھروی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ لکھا۔ میں مختصر کر کے اپنے موضوع سے متعلق بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بحیرہ راہب تھا اس کو ذرا غور سے پڑھیے، اس واقعے کو، کہانی نہیں، سوچ کے پڑھیے گا کیا ہوا کہ وہ بحیرہ راہب جس کا نام سیرت نگاروں نے جرجیس لکھا ہے، یہ عیسائیت کا بڑا ماہر، انجیل کا بڑا ماہر تھا، تو اس کا کھجوروں کا باغ تھا، یہ اپنے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 8 9 10 11 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بحیرہ راہب والا واقعہ پیش آیا ہے جب ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سفر میں مکہ سے شام لے جا رہے تھے، تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور پتہ ہے کیا پیش آیا؟ وہ بحیرہ راہب اپنے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ دور سے خاص قسم کا قافلہ آ رہا ہے، تو باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا، اور اس نے اس واقعے کے اندر بتایا ہے کہ میں باہر نکل کر کیوں میں نے استقبال کیا قافلے کا۔ کہنے لگا گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، یہ قافلہ آ رہا تھا، دور سے میں دیکھ رہا تھا ریگستان میں سے، لیکن جہاں جہاں یہ قافلہ آ رہا تھا نا، وہاں گرمی کے موسم میں ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اس قافلے پر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ اس کے الفاظ پڑھیے اس کے بحیرہ راہب کے، اس پر میں باہر نکلا کہ اس قافلے میں کوئی خاص بات ہے۔ جب قافلے کے پاس آیا تو ایک نورانی چہرے والے بچے کو دیکھا، اور نورانی چہرے والے اس بچے کو دیکھ کر 8 9 10 سال کا بچہ، ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی نا، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، بچوں کو بھی پتہ۔ تو بحیرہ راہب نے اس بچے کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ ابو طالب کا جواب پڑھیے۔ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ پھر بحیرہ راہب کی آگے بات پڑھیے، بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کہا اس کو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا میرے ساتھ ساتھ ذہن چلائیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الم یجدک یتیما، بحیرہ راہب کا پھر واقعہ جا کر پڑھیے گا، اس نے کہا اسے یتیم ہونا چاہیے اس بچے کو۔ ابو طالب نے فوراً کہا میں ہاں میرا بھتیجا ہے، اور بیٹا بھی غلط نہیں کہا تھا کیونکہ پرورش بھی وہی کر رہے تھے اور باپ کی جگہ بھی وہی تھے تو پرورش کر رہے تھے، اس لیے بیٹا کہہ دیا۔ بعد میں جب اس نے کہا کہ اس کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا، ذرا غور کریں، عیسائی پادری ایک کہہ رہا ہے، عیسائی راہب کہہ رہا ہے،
گزشتہ مذاہب کا ایک ماہر کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو کیا ہونا چاہیے تھا، یتیم ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس بحیرہ راہب کے واقعے کو پھر ایک دفعہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا کہ اس بحیرہ راہب نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب سے کہہ کر کرتے کے بٹن کھلوائے، اور کھلوانے کے بعد کرتے کو پیچھے کیا اور دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو بحیرہ راہب نے چوما۔ یہ جسمانی علامت بھی اس کو پتا تھی۔ میں نے کہا نا سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھی ہے، اس کا معنی وہ بھی بات پتا تھی ان کو۔ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں پڑھی ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، بہت لمبا واقعہ، جن صاحب کو دلچسپی ہو عربی میں وہ تو بہت ساری کتابیں ہیں، اگر اردو میں دلچسپی ہو نا اس واقعے کو جو میں بتانے لگا ہوں بہت ہی مختصر کر کے، ورنہ تو پونا گھنٹہ اسی واقعے میں لگ جائے گا، تو صرف اس واقعے کی خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی صاحب تفصیل سے اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تو بڑا تفصیلی واقعہ لکھا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی کی شرح خصائل نبوی میں، پورا واقعہ لکھا کہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کا مذہب مجوسی تھا، کیونکہ اس وقت ایران کا مذہب جو سرکاری مذہب تھا وہ آریہ مذہب، مجوسی، آتش پرست، آگ کی پوجا، سورج کی پوجا۔ اس وقت ایران کا جو جھنڈا ہوتا تھا اس پر سورج بنا ہوا تھا، یعنی انہوں نے اپنے خدا کو جھنڈے میں رکھا ہوا تھا، سورج خدا۔ تو فارس کے رہنے والے تھے اور مجوسی تھے، یعنی مشرک تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے کی بات ہے، ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں اس بات کے اختتام تک پہنچوں گا نا، آخر تک پہنچوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ انہوں نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا، اور اس وقت جو سماوی دین تھا وہ تھا انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو کہتے میں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور میں مشرک سے مؤمن ہو گیا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ماں باپ نے مارا وارا بہت کچھ کیا۔ حضرت سلمان فارسی خود کہتے مارا وارا میں وہاں سے نکلا اور عراق چلا گیا۔ عراق جا کر میں موصل کے علاقے میں ایک پادری کے پاس، بائبل انجیل کا ماہر تھا، اس کے پاس رہنے لگ گیا۔ رہتا جب وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا، میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین کے علاقے میں چلے جاؤ۔ وہ نصیبین کے علاقے میں ایک اور راہب کے پاس چلا گیا، انجیل کا ماہر، اس کے پاس رہے جب وہ بھی بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا نا، کہنے لگا میں اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اب عموریہ جو ہے شام کے اندر ہے نا، فلسطین کے علاقے میں عموریہ، تو وہاں تم چلے جاؤ، وہاں عموریہ کا پادری بہت کمال کا ہے۔ یہ وہاں چلے گئے، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجیل کے بہت بڑے ماہر تھے، اتنے ماشاءاللہ وہ انجیل کے علماء کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں عموریہ کے پادری کے پاس بھی رہتے بوڑھا ہو گیا نا، مرنے لگا، میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ آپ بھی سوچیں کہ کتنی عمر تھی، ابھی اس بات کو کھولوں گا انشاءاللہ۔ تو عموریہ کے پادری کے پاس بھی رہتے وقت گزرتا رہا، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو عموریہ کے پادری سے جب پوچھا میں اب کہاں جاؤں، تو عموریہ کے پادری نے کہا اب کہیں نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا بیان سنا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا، رضی اللہ عنہ۔ اب کہیں نہ جانا، یہ نہیں کہا اب ایک اور نبی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے میری باتوں کی طرف توجہ رکھنی ہے، اچھا غافل نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہا اب ایک نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، کیا کہا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں کو معلوم تھا کہ آپ تشریف لائیں گے تو اور کیا ہوں گے؟ آخری نبی۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس وقت سے تھا۔ کہنے کہ اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اب اور کہیں نہ جانا، میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں آخری نبی کی۔ خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی پڑھے مولانا، کہتے ہیں 3 علامتیں میں تمہیں بتاتا ہوں آخری نبی کی، 3 نشانیاں۔ نمبر 1، وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ نمبر 2، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔
نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس پادری نے یہ 3 نشانیاں بتائیں۔ کہتے تھوڑا سا وقت گزرا تو مکے کا ایک بڑے تاجروں کا قافلہ ہے، علماء سب جانتے ہیں اس قافلے کو، بنو کلب، بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، قبیلہ بھی تھا۔ تو بنو کلب والے یہ کہیں آئے ملک شام فلسطین میں، اور حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی تو یہ ان کو لے کر بکہ آ گئے۔ میرا خیال ہے حافظ قرآن ہر ایک بکہ کو سمجھتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، مکے کا پرانا نام بکہ۔ تو بکے میں لے کر مجھے آ گئے، اور وہاں یہ کچھ دیر رہے تو یثرب کا ایک قافلہ، یثرب بھی آپ سمجھتے ہوں گے، یثرب ماشاءاللہ حضرت تو اپنی نعتوں میں نام لیتے ہیں نا یہ والا، اور اللہ نے قرآن مجید میں یثرب کا نام لیا ہے۔ مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب، یا اہل یثرب لکم فرجعوا، تو یہ مدینہ کا پرانا نام بھی قرآن میں ہے۔ تو کہتے میں یثرب میں آ گیا، اس لیے کہ بنو نذیر کا جو قافلہ تھا، بنو نذیر یہودی تھے، یہودی قبیلہ، تو یہ آیا مکے، تو بنو کلب والوں نے مجھے دھوکے سے میرے سامان پر قبضہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں دھوکے سے میرے سامان پر قبضہ کیا اور مجھے غلام بنا کر بنو نذیر کے ہاتھ بھیج دی، ورنہ حضرت سلمان فارسی غلام نہیں تھے، یہ دھوکے سے کیا۔ خیر یہ یثرب پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے ماشاءاللہ، اور یہودی کے ہاں کام کرتے رہے، اس کے کھجوروں کے باغات تھے، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو یہودی کے اس کھجوروں کے باغ میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں کام کر رہا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا درخت پر چڑھ کے، تو نیچے سے مجھے آوازیں آئیں کہ کوئی صاحب تشریف لائے قباء میں، سمجھ گئے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سب سے پہلے کہاں گئے تھے؟ قباء میں نا، ابھی چند دن ہوئے تھے نا۔ تو کہنے لگے میں نے سنا کہ کوئی صاحب تشریف لائے اور قباء میں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں درخت پہ چڑھے چڑھے مجھے خیال آیا کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہی ہے۔ کتنی نشانیاں مل گئیں؟ ہاں ایک نشانی مل گئی، واموریہ کے پادری کی، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ کہنے کہ ایک نشانی تو مل گئی۔ کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے اس یہودی آقا سے نجات حاصل کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے کہا نا میں نے جانا ہے، وہ ایک نبی آئے ہیں یہاں، ان سے ملنے جانا ہے، کہتے اس نے مکے مارے مجھے، کام کر اپنا، بڑی مشکل سے۔ خیر وہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی میں ایک تھال میں کھجوریں لے کر آیا قباء کے علاقے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ قبول کیجئے، یہ کھجوریں قبول کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیسی کھجوریں ہیں؟ تو سلمان فارسی کہتے میں نے کہا آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ محدثین سارے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، حدیث پڑھانے والے، تو شمائل ترمذی میں اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، روایت شروع ہوتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے میں کھجوریں لے کر آیا اور میں نے کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل الصدقہ، ہاں اسے دور ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا نا، صحیح مسلم میں حدیث موجود، لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، صدقہ زکوٰۃ، اسی لیے سید کو زکوٰۃ آج تک نہیں دے سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے صدقہ کیوں نہیں حلال؟ فرمایا انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ صدقہ زکوٰۃ لوگوں کا مال کا میل کچیل ہوتے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کے لیے حلال نہیں، لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتے ہیں، انما ہی من اوساخ اموال الناس۔ اسی لیے زکوٰۃ جب دیتے ہیں نا تو آپ کا جو جس مال میں سے زکوٰۃ نکالتے وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کوئی باہر چیز گندی چیز نکلی ہے تو پاک ہوا ہے نا، وہ الگ بات ہے، فقراء مساکین کے لیے حلال۔ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل الصدقہ، یہ دور ہٹا دو، یہ کھجوریں صدقے کی ہم نہیں کھاتے۔ وہ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں واپس آ گیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اگلے دن پھر میں کھجوریں تھال میں ڈال کے لے گیا، انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کھجوریں؟ میں نے کہا آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ امتحان سمجھ میں آ رہا؟ سوال نمبر، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ شمائل ترمذی کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، سب کھائیں گے۔ وہ جناب سب کھانے لگے کھجوریں، تو حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں اس روایت میں، کہتے ہیں میں گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، میں گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور ذرا کرتے کو پیچھے کیا، میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور ایمان قبول کر لیا، چوما اسے۔ بس اب اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ پریشان ہو رہے تھے، اس پادری کے پاس اتنا، اس پادری کے پاس اتنا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ مرنے لگا، وہ مرنے لگا نا، تو آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے نا تھوڑے سے، اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر صرف 90 سال تھی۔ 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ پھر ان کے وفات کا جو سال ہے اس کم از کم جو روایت ہے وہ 150 سال والی ہے۔ ماشاءاللہ محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، 150 سال، یعنی کل 60 سال اسلام لانے کے بعد بھی زندہ رہے۔ بائبل کے بڑے ماہر تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھے وہ یہودی کے غلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مند بھی کتنے ہوتے تھے، فکر مند بھی کتنے ہوتے تھے کہ اسی روایت میں ہے، شمائل ترمذی کی اسی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا اپنے آقا سے پوچھو یہودی سے تم نے کیا لینا ہے جو تمہیں آزاد کر دے، تو اس نے پتہ نہیں 500 اوقیہ چاندی کہی، ایک روایت میں 300 اوقیہ چاندی کہی کہ اتنی چاندی دو پھر میں آزاد کروں گا، اور پھر پتہ کیا کہا ساتھ کہ 300 کھجور کے درخت لگائیں، وہ جب پھل دینے لگیں گے تو سلمان فارسی آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں جتنے بھی مظفر گڑھ کے اور ملتان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مظفر گڑھ ملتان جہاں کھجوریں بہت زیادہ، وہ سب سمجھتے ہیں کہ کھجور کا درخت لگانے کے بعد 10-15 سال بعد وہ پھل دیتا ہے، تو پہلے کھجوروں کا درخت لگائیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا، سلمان فارسی آزاد ہو جائے گا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک غلام امتی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کتنے فکر مند تھے امتی کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت منگوائے اور 299 کھجور کے درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے۔ بس وہ ایک جو کھجور کا درخت تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا۔ اب وہاں حدیث میں پتہ کیا لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت لگائے، فحملت من عامہ الا نخلۃ واحدہ، سارے کھجور کے درخت پھل دینے لگ گئے اسی سال، الا نخلۃ واحدہ، سوائے ایک کھجور کے درخت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه النخلہ، اس کو کیا ہوا، یہ پھل کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عمر کا جواب سنیے گا حدیث میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا غرستھا یا رسول اللہ، یہ میں نے لگایا تھا اس لیے پھل نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس درخت کو اکھیڑا، اکھیڑنے کے بعد دوبارہ لگایا، فحملت من عامہ، وہ بھی اسی سال پھل دینے لگے۔ لیکن ایک مشکل ہے تھوڑی سی کہ کہیں میرے اس بیان کے اس پہلو سے کسی کے دل میں شان عمر کم نہ ہو جائے، یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے نا، کہ جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت لگایا تھا اس نے پھل نہیں دیا، دیکھو نا ذرا، تو کہیں عمر کی شان میں کمی ذہنوں میں نہ آ جائے۔ اس کے لیے محدثین کا جواب نقل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے درخت نے پھل کیوں نہیں دیا؟ محدثین نے اس کا جواب لکھا کہ اگر عمر کا ہاتھ لگایا ہوا درخت
اگر وہ عمر کے ہاتھ سے لگایا ہوا درخت پھل دے دیتا تو نبی کا معجزہ معجزہ نہ رہتا، کیونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو غیر نبی سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کس شان کے ساتھ بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات کافی حد تک سمجھ میں آئی۔ کس شان کے ساتھ بھیجا کہ گزشتہ انبیاء نے آخری نبی ہونے کا بتایا، جس میں اثر کی نشانیاں بتائیں، نام مبارک تک بتا دیا، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ تک بتا دیا، کس سرزمین میں آئیں گے یہ بھی بتا دیا، یتیم پیدا ہوں گے یہ بھی بتا دیا۔ اتنی ساری نشانیاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کو بتا دی گئی تھی، اور آخر میں وہ شان ذہن میں رکھیے گا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے وہ لوگ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اب دوسری بات عرض کر دوں، پہلی بات مکمل ہو گئی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا 2 باتیں عرض کرنا ہے بس مختصر سے وقت میں۔ ایک یہ ہے کہ کس شان کے ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب دوسری بات یہ ہے کہ کیوں آئے، کیوں بھیجا گیا، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، بس اس کو اب توجہ سے سنیے گا جب ضرورت پیش آئے۔ بس میں نے یہ 2 مقصد کے لیے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ ایک آیت سورہ فتح کی پڑھی تھی، آخری آیت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی، صحابہ کی شان بیان ہوئی، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بھی تورات اور انجیل میں بیان ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آخر میں کیا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی، یہ جا کر گنتی گنیں گے انشاءاللہ، جو بات کہنے لگا اس کو سمجھیے گا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پورے قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ ایک سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29، یہ ایک منفرد آیت ہے، اور اس جیسی ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، 154 اب جو بات بتانے لگا ہوں وہ 864 میں نا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا گیا، یہ میں بتا رہا ہوں ایک اور بات بتانے لگا ہوں ان بچوں کے لیے۔ علماء کو معلوم، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 آخری آیت، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، وہ بدر والا واقعہ، وہ کس طرح وہ صحابہ کے اندر بے چینی پھیل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، 12 صحابہ ساتھ تھے، اور شہرت پھیل گئی، مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گیا۔ بڑا مشکل حالات تھے نا، بڑے مشکل حالات تھے، تو اللہ نے کیا کیا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، اللہ نے ایک اونگ طاری کر دی جس میں ساروں کو سکون مل گیا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ اساتذہ پڑھاتے ہیں نا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی اونگ اللہ نے بدر کے میدان میں پھر دی کہ میں اپنے ہاتھ سے تلوار کو پکڑتا تھا وہ پھسلتی تھی، پکڑتا تھا وہ پھسلتی تھی، اتنی اونگ آنی شروع ہو گئی، سکون طبیعت میں۔ تو اس میں بھی صحابہ کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو بچے بھی یاد رکھیں گے اور یہ بعد میں کام کرنا بھی ہے آپ نے، کہ سورہ فتح کی آخری آیت، آیت نمبر 29، اور سورہ آل عمران کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان بیان ہوئی، اور سورہ فتح کی وہ آیت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی، سورہ یہ انعام کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، یہ پورے قرآن مجید میں 2 آیتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے،
یہ پورے قرآن مجید میں 2 منفرد آیتیں ہیں، صرف یہی 2 آیتیں ہیں جن میں الف سے لے کر یہ تک سارے حروف تہجی موجود ہیں۔ یہ بچوں کو میں نے کام پہ لگا دیا۔ اب یہ دیکھیں گے اس میں الف ہے، بے ہے، قاف، نون، لام، میم، دال، زال، صاد سب کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ایسی جس میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف تہجی موجود ہیں، یہ صرف 2 آیتیں ہیں۔ اب اگر بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ بڑوں کو بھی ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سارے حروف لگا دیے، سارے حروف لگا دیے۔ اچھا، ان 2 آیتوں میں سارے حروف تاجی لگا دیے نا، حروف تاجی ختم ہو گئے نا، اب اور حروف تاجی تو نہیں ہے نا اس کے علاوہ، الف سے لے کے یہ تک ہے نا، تو یہ ختم نبوت کی ایک اور دلیل ہو گئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے حروف ہی ختم کر دیے، پورے کے پورے 2 آیتوں۔ بیٹھ کے آرام سے گنیے گا، بیٹھ کر آرام سے گنیے گا۔ اب اتنی شان کے ساتھ بھیجا تو اب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیوں بھیجا۔ اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے، پڑھے لکھے حضرات اتنے موجود ہیں ماشاءاللہ، علماء کو سب پتہ ہے۔ آپ حضرات نا سورہ آل عمران کی آیت 164، اب وہ 164، تو آیت نمبر 164 جو ہے وہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ اس میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقصد بتائے، بس لمبی بات نہیں، 4 مقصد۔ آیت پڑھنے لگا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب ترجمہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سارے قرآن کو پڑھیں، پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے، کتنی نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن کسی نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان نہیں جتایا سوائے اس ایک نعمت کے۔ پورا قرآن پڑھے، اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، لیکن کہیں اللہ نے احسان جتانے کا لفظ نہیں بولا سوائے اس ایک آیت کے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے 4 کام بتائے اس لیے بھیجا تھا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ تلاوت کلام پاک، بعثت نبوی کا مقصد، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ پڑھتے ہیں نا اس مدرسے میں اور حفظ کرتے ہیں مدارس کے اندر، یہ معمولی کام نہیں کر رہے، یہ ناظرہ پڑھنے والے، یہ حفظ کرنے والے، یہ بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، معمولی کام نہیں کر رہے آپ کے بچے بچیاں۔ ناظرہ پڑھنے والے، ابھی میں نے عالم بننے کی بات نہیں کی، یہ ناظرہ پڑھنے والے یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، تلاوت کلام پاک۔ نمبر 2، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے، تزکیہ نفس۔ کیا؟ 2 جملوں میں، اتنے بڑے بڑے علماء صوفیہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، سب کو معلوم سب باتیں، 2 جملوں میں تزکیہ نفس مکمل ہونے لگا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تزکیہ نفس فرماتے تھے۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ مہربانی کیجئے اس کے علاوہ تزکیہ نفس نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھنگ پینا، دمال ڈالنا، رقص کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔
تزکیہ نفس نہیں ہے. اس تصوف کی کوئی مخالفت کرے گا؟ ذہن سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے. کتنے مقصد ہو گئے؟ 2. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے. نمبر 2، نفوس کو پاکیزہ بنائیے، اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیے، اپنے بچوں بچیوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کو سکھائیں. کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، اس میں 5 چیزیں، دین کے 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. ان 5 کے علاوہ اگر کچھ ہوگا نا وہ دین نہیں ہوگا. اچھی طرح کان کھول کر سن لیں. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. ان 5 کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو وہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہے. پورا دین سیکھنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اپنے بچوں کو پورا دین سکھائیں. اور یہ اساتذہ مدارس کے اندر یہی کچھ کرتے ہیں. یہ تلاوت بھی سکھاتے ہیں، یہ تزکیہ نفس بھی سکھاتے ہیں، یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بھی سکھاتے ہیں. اور آخری چوتھی چیز والحکمت، ان کو دانائی سکھائیں. دانائی کیا؟ بڑی حکمت کی تفسیریں لکھی مفسرین نے. ساری تفسیروں کا نچوڑ نکال لینا تو حکمت اور دانائی کسے کہتے ہیں؟ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حکمت اور دانائی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو آپ حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھیں. دانائی مکمل ہو گئی. یہی دانائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے. بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، MBBS کر لیا، PhD کر لی، پتہ نہیں کیا کیا MBA کر لیا، اور ایسے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لے لی. حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا. قرآن کی زبان میں وہ حکمت اور دانائی والا نہیں ہے. دانائی والا وہ ہے جو حلال کو حلال سمجھ رہا، حرام کو حرام سمجھ رہا، اچھائی اور برائی میں تمیز کر رہا، جائز اور ناجائز میں تمیز کر رہا. اور یہ تمیز سکھاتے ہیں مدارس کے اندر. یہ فقہا، یہ مفتیان کرام یہ سمجھاتے ہیں، یہ حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. معلوم ہوا آج بھی آپ اپنی نئی نسل کو، اپنے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہی 4 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. تو انشاءاللہ یہ نوجوان نسل ہدایت پالے گی. یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقاصد تھے. پورا قرآن اس کا گواہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور پکا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ 4 کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں سے اللہ گمراہی کو ختم کر کے ایک ایک کو ہدایت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں 2-4 باتیں درخواست کرنا چاہتا ہوں. استاد محترم صرف 1 منٹ کے لیے آپ تشریف رکھیں. جی میں آپ سب حضرات کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے. استاد محترم کا آپ حضرات نے کافی دیر انتظار بھی کیا، بس وہ ہماری کمی، ہماری غلطی کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے. مزید ایک اعلان ہماری طرف سے یہ سنتے چلے جائیے. انشاءاللہ تعالی اگلے سال رمضان کے فوراً بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بنات کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ تعالی درجہ حفظ کے ساتھ ہم عصری تعلیم کو بھی شروع کر رہے ہیں. صبح کے وقت میں بچیاں جو ہماری پڑھنے کے لیے آئیں گی وہ قرآن حفظ کریں گی، اور زور سے لے کر عصر تک انشاءاللہ تعالی نے بچیوں کو ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے گی. اسی طرح درس نظامی ہمارے ہاں انشاءاللہ تعالی جامعہ کے اندر وہ بھی اگلے سال شروع کیا جائے گا. اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. استاد جی دعا فرما دیجیے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ یہ سب حضرات، یا اللہ یہ سب کے سب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے، ان کے ذکر مبارک کو سننے کے لیے جمع ہوئے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، ہمیں کتاب اللہ کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حکمت اور دانائی سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرما، ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور یا اللہ اس مدرسے میں، اس ادارے میں جہاں بیٹھے ہیں جتنے منصوبوں کا انہوں نے ذکر کیا، یا اللہ ان سے بڑھ کر ان کو عطا فرما. تمام کاموں کو، دینی کاموں کو آسان فرما. یا اللہ تمام مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جتنی مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ، اتنے پیارے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، یا اللہ ایک ایک کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے والدین دنیا میں موجود ہیں تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصال پا چکے ہیں تو یا اللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.